آج ہم پڑھیں گے مرکب الفاظ۔ یہ اردو قواعد کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس میں ہم الفاظ سے متعلق پڑھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کہ مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ مرکب الفاظ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر جو لفظ بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا جانا کہ مرکب الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں دو یا پھر دو سے زیادہ الفاظ پائے جائیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب الفاظ ہے۔ مرکب الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ دیکھیے اس میں دو سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں تو اس کے معنی بھی پھر اسی طرح سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اب دو الفاظ ہیں تو ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، اور ان دونوں معنی سے ملا کر یعنی ان دونوں لفظوں کو ملا کر جب ایک نیا لفظ بنایا گیا تو پھر وہ معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ مرکب الفاظ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے جو معنی ہیں وہ کس کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ اب مثال میں نے یہاں پر پہلا لفظ لکھا شب و روز۔ شب و روز یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اب یہ ایک ہی لفظ کیوں ہے جبکہ اس میں تو شب، واو، روز تین لفظ ہیں؟ دیکھا جائے تو دو لفظ ہیں اور واو جو ہے وہ حرف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو پھر ہم لفظ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ مرکب لفظ ہے۔ مرکب لفظ یہ کس طرح ہے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شب کہتے ہیں رات کو فارسی زبان میں، اور اسی طرح روز کہتے ہیں دن کو۔ اور یہاں پر یہ جو واو استعمال ہوا ہے یہ اور کی جگہ استعمال ہوا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ حروف میں ہوتا ہے نا، جیسا کہ لیکن، مگر، تک اور وغیرہ۔ تو یہ سب ہمارے پاس حروف ہوتے ہیں۔ جب ہم بعض دفعہ اس طرح ترکیب بناتے ہیں لفظوں کی تو اس میں ہم اور کی جگہ واو ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ شب و روز جو ہمارے پاس ایک ہی لفظ کے طور پر ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں وہ دراصل کیا ہے؟ دو لفظوں کی ترکیب ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، شب اور روز۔ شب کے معنی ہے رات اور روز کے معنی ہے دن۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ دو لفظوں کو ملا کر جب ایک لفظ بنتا ہے اور اس ایک لفظ کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ مختلف بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ایک ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر شب و روز کے معنی ہے رات اور دن، اور حقیقت میں بھی شب کے معنی رات ہیں اور روز کے معنی دن ہیں۔ تو اس کو جب ہم نے مرکب بنایا تب بھی اس کے معنی وہی رہے جو اس کے علیحدہ سے لفظوں میں تھے۔ تو یہ تو ہم نے دو لفظوں کا مرکب دیکھ لیا۔ اب ہم دو لفظوں کے مرکب کی کچھ اور مثالیں بھی دیکھیں گے تاکہ ہم مرکب الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک لفظ موجود ہے عبادت گاہ۔ عبادت گاہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جہاں پر عبادت کی جائے۔ ہم یہاں یہ معنی لکھ لیتے ہیں۔ میں نے اس کے یہ معنی لکھ لیے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں جہاں عبادت کی جائے، یا پھر ہم کہتے ہیں عبادت کی جگہ۔ یہ اس مرکب لفظ کے معنی ہیں۔ تو یہ مرکب لفظ کیسے ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون سے دو الفاظ ہیں؟ بالکل صحیح، عبادت اور گاہ۔ عبادت ایک مکمل الگ لفظ ہے اور اسی طرح گاہ ایک الگ لفظ ہے، اور یہ دونوں جداگانہ یعنی الگ الگ بھی الگ معنی دیتے ہیں۔ جیسا کہ عبادت کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہم جو کام کرتے ہیں وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح گاہ کے معنی ہے جگہ، فارسی میں جگہ کو گاہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے عبادت اور گاہ دونوں کو ملا کر کیا لفظ بنا لیا؟ عبادت کی جگہ، یا پھر جہاں عبادت کی جائے۔ تو اب آپ کو اور زیادہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم دو الگ لفظوں کو ملا کر ایک نیا مرکب لفظ بناتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے معنی بالکل وہی رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے شب و روز میں دیکھا، اور بعض دفعہ اس کے معنی تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کچھ اور مثالیں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس تجربہ کار۔ تجربہ کار، تو اب آپ بتائیے اس میں کون کون سے دو لفظ ہیں؟ بالکل صحیح، تجربہ اور کار۔
یہ دونوں باقاعدہ الگ الگ لفظ ہیں اور اس کی ترکیب بنائی ہے یعنی مرکب بنایا ہے تجربہ کار۔ تو تجربہ کار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تجربہ کار کے معنی ہوتے ہیں کام میں مہارت، یعنی کوئی بھی کام جس میں ہم بہت زیادہ ماہر ہوں، بہت زیادہ سلیقہ مندی سے جو کام ہم کر سکتے ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص تو اس کام میں بڑا تجربہ رکھتا ہے، تجربہ کار ہے۔ لیکن تجربہ اور کار کے اگر ہم الگ الگ معنی دیکھیں تو کار کے معنی ہے کام، یہ بھی فارسی زبان میں ہے، کار کہتے ہیں فارسی زبان میں کام کو، اور تجربہ بالکل صحیح، تجربہ کہتے ہیں مہارت کو، قابلیت کو۔ اب جب ہم نے ان دونوں لفظوں کو جو ایک ترکیب بنے ہوئے تھے، مرکب لفظ بنا ہوا تھا، اس کو جب ہم نے الگ کیا تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ تجربہ کے معنی تو مہارت ہے اور کار کے معنی ہے کام، تو اس کی میننگ کیا بن گئی؟ مہارت کام یا پھر کام مہارت، جبکہ اصل میں اس کے میننگ کیا بنتے ہیں، کیا معنی بنتے ہیں اس کے؟ کام میں مہارت۔ تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلا کہ مرکب الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو الگ سے بھی معنی رکھتے ہیں، مکمل معنی رکھتے ہیں، اور ان کو قواعد کے اعتبار سے یعنی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے جب ملایا جاتا ہے تو ان کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہی رہتے ہیں لیکن زیادہ تفصیلاً ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مرکب الفاظ کے حوالے سے وہ یہ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اردو زبان میں بہت سی زبانیں مل گئی ہیں، یعنی ہماری جو زبان ہے وہ بہت سی زبانوں سے مل کر بنی ہوئی ہے نا۔ یہ مرکب الفاظ بھی زیادہ تر فارسی اور عربی زبان سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے جب یہ دونوں مثالیں سمجھائیں تو میں نے بتایا کہ گاہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اسی طرح میں نے بتایا کہ کار بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں مرکب الفاظ، یہ زیادہ تر فارسی اور عربی سے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے اپنی زبان میں بالکل ایسے ہی لے لیا ہے، اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس سے ہماری زبان کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہاں پر میں نے آپ کے لیے 3 مرکب الفاظ لکھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ان کے علیحدہ سے یعنی جب ہم انہیں الگ کریں گے تو ان کے کیا معنی بنتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے؟ رہائش گاہ، بالکل صحیح، یہ لفظ لکھا ہوا ہے رہائش گاہ۔ تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک مرکب لفظ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کون سے 2 الفاظ ہیں؟ جی، اس میں رہائش اور گاہ 2 مختلف لفظ ہیں، ان کو ملا کر مرکب لفظ بنایا گیا ہے رہائش گاہ۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہفت روزہ۔ ہفت روزہ، یہ بھی ہفت الگ لفظ ہے اور روزہ الگ لفظ ہے، تو ہم نے یہاں پر اسے بھی اسی طرح الگ کر کے لکھ لیا، ہفت روزہ۔ تیسرا لفظ ہے خلق خدا۔ خلق کے کاف کے نیچے زیر بھی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ اس میں کون سے 2 الفاظ شامل ہیں؟ بالکل صحیح، خلق اور خدا۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان 3 لفظوں کو الگ الگ کیا۔ اب ہم ان کے معنی بھی دیکھیں گے کہ الگ سے ان کے کیا معنی بنتے ہیں، اور جب یہ مرکب لفظ بنے ہیں تو تب یہ ہمیں کیا معنی دے رہے ہیں۔ تو رہائش گاہ، ہم نے گاہ کا لفظ ابھی مثال میں بھی پڑھا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ گاہ کے کیا معنی ہیں؟ گاہ کے معنی ہے جگہ، بالکل صحیح، اور رہائش کے معنی ہوتے ہیں رہنا۔ تو یہ تو ہم نے ان کے الگ الگ معنی دیکھ لیے کہ رہائش کا مطلب ہوتا ہے رہنا اور گاہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، لیکن جب یہ مرکب لفظ بنتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ بالکل صحیح، یہ بن جائے گا رہنے کی جگہ، جبکہ یہاں پر کی کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ مرکب لفظ ہو گیا ہے اور زبان کی قواعد کے اعتبار سے اس کے معنی بن گئے رہنے کی جگہ۔ اگلا لفظ ہم نے دیکھا ہفت روزہ۔ ہفت کے معنی ہوتے ہیں 7، جو دنوں کے نام ہوتے ہیں نا اس میں بھی آتا ہے ہفتہ، جمعہ، ہفتہ، تو وہ جو ہفتہ ہے وہ بھی اسی ہفت سے ہے، ہفتہ یعنی کہ 7واں دن، ہفتے کا 7واں دن، اور یہاں پر بھی ہفتہ سے ہفت سے مراد ہے 7،
یہ فارسی زبان میں 7 کو ہفت کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے روزہ۔ روزہ کے کیا معنی ہے؟ یہاں پر روزہ کے معنی ہے دن، تو یہاں کیا بن گیا؟ 7 دن، ہفت روزہ 7 دن۔ یہ ہم نے اس کے الگ کر کے معنی دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب ہو کر کیا معنی دیتا ہے۔ مرکب ہو کر اس کے معنی بنتے ہیں 7 دن کا، یعنی 7 دن کا، جیسا کہ جملے میں ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہفت روزہ ہے، یعنی یہ پروگرام 7 دن کا ہے۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس خلق خدا۔ خلق خدا کے جب ہم نے الگ سے معنی دیکھے تو معاف کیجیے گا، خلق کے معنی ہے مخلوق یعنی لوگ، اور خدا کے معنی ہے اللہ یعنی بنانے والا۔ تو اب یہ تو اس کے الگ الگ معنی ہو گئے، مگر جب یہ مرکب الفاظ بن کر ہمارے سامنے آیا ہے تو اس کے معنی ہوئے اللہ کی مخلوق۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اس لفظ کے یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جن کے ہمیں بہت زیادہ معنی ملتے ہیں۔ خلق کے بھی بہت زیادہ معنی موجود ہیں اور اسی طرح خدا کے بھی بہت زیادہ معنی موجود ہیں، جس میں سے میں نے یہاں صرف 2 لکھے اور اسی طرح خلق کے بھی صرف 2 معنی لکھے۔ تو اس طرح کے بھی کچھ لفظ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں مرکب الفاظ میں کہ جو بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا جو مرکب لفظ بننے کے بعد جو معنی بنتا ہے اسے سمجھنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے پہلے مرکب الفاظ میں سے لفظوں کو الگ کیا، اس کے بعد ہم نے الگ کر کے ان کے معنی دیکھے، اور پھر ہم نے مرکب الفاظ کے معنی دیکھے۔ یوں ان 3 مراحل سے گزر کر ہمیں پتہ چلا کہ مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کے معنی ہمیں کس طرح پتہ چلتے ہیں۔ تو مرکب الفاظ نہ صرف نثر میں بلکہ شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں یہ نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سے جو ہماری تحریر ہوتی ہے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے یہاں ایک شعر لکھا ہے: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اس شعر میں کون کون سے مرکب الفاظ ہیں؟ جی، پہلے مصرعے میں دیکھیے، عرض پاک، بالکل صحیح، اور دوسرے مصرعے میں فصل گل، اندیشہ زوال۔ تو اس ایک شعر میں ہمارے پاس 3 مرکب الفاظ موجود ہیں۔ ہم نے ان تینوں الفاظ کو الگ کر کے لکھ لیا اور ان میں سے مرکب الفاظ کو بھی الگ الگ کر لیا۔ عرض پاک، عرض اور پاک، فصل گل، فصل اور گل، اندیشہ زوال، اندیشہ اور زوال۔ تو یہ 6 جو الفاظ ہیں جو دراصل 3 لفظ بنے ہوئے ہیں، ان میں ہر ایک میں 2 لفظ کا مرکب بنا ہوا ہے، اور وہ جو ایک لفظ ہے وہ اپنے اپنے معنی رکھتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم ان کے معنی بھی دیکھتے ہیں۔ پاک کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح، صاف ستھرا۔ اور عرض کہتے ہیں زمین کو، بالکل ٹھیک۔ تو ہم یہاں پر یہ ان دونوں لفظوں کے معنی لکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ عرض کے معنی صاف اور پاک، عرض کے معنی زمین اور پاک کے معنی ہے صاف ستھرا۔ تو یہاں پر عرض پاک کی جو ترکیب ہے، جو مرکب لفظ ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے، یعنی پاک زمین۔ شاعر یہاں پر اپنے وطن کی زمین کو پاک زمین کہہ رہے ہیں نا، تو یہ پاک زمین ہو گیا۔ تو یہاں ہمیں اس مثال سے کیا ثابت ہوا کہ بعض دفعہ جو لفظ ہوتے ہیں، اصل معنی جو ان کے ہوتے ہیں وہی ان کے مرکب معنی بھی بن جاتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ فصل کہتے ہیں کسی بھی موسم کو، اور گل یعنی پھول۔ اب فصل کے ویسے تو اور بھی معنی موجود ہیں، لیکن یہاں پر فصل کے معنی موسم ہی کے ہیں۔ موسم اور گل کے معنی ہوتے ہیں پھول۔ تو موسم، پھول، یہ کوئی معنی بنا نہیں رہے آپس میں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فصل گل کی جو ترکیب ہے اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ اس کے معنی بنتے ہیں پھولوں کا موسم۔ پھولوں کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ بہار کا موسم، بالکل ٹھیک۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فصل گل کے جو اصل معنی تھے اس سے ملتا جلتا معنی اس کے مرکب الفاظ کا بنا۔ اب تیسرا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ اندیشہ کہتے ہیں فکر کو، اور زوال کہتے ہیں ختم ہونے کو۔ تو ان دونوں کے معنی تو یہ ہو گئے، اندیشہ فکر اور زوال ختم، لیکن یہ
بن کر جب ہمارے سامنے آیا تو اس کی میننگ ہوئی ختم ہونے کی فکر، یعنی کسی چیز کے ختم ہونے کی فکر۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہ سمجھا کہ مرکب الفاظ الگ سے الگ معنی رکھتے ہیں، اور جب ان کو مرکب بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ ان کے معنی بالکل سیم رہتے ہیں، یعنی وہی رہتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہمارے پاس مرکب الفاظ کا کہاں سے آیا ہے؟ فارسی زبان سے، بالکل ٹھیک۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور مرکب الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔